روٹیوں سے سالن کے انگلیاں پوچھتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے، باراتوں میں، شادیوں میں، پارٹیوں میں روٹی اٹھائی اور جو انگلیاں سنی ہوئی ہیں اسے پوچھ کے نیچے ڈالتے ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک روٹی کھانے کے لیے آدمی کو کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ایک روٹی تیار ہوتی ہے۔ آدمی کو بھوک لگی، آج سب چیزیں مہیا ہیں اس لیے احساس نہیں ہے، لیکن جب آدم کو بھوک لگی تھی تو آدم نے کہا مولا بھوک لگی ہے، فرمایا اچھا برداشت کرو۔ اللہ نے کچھ بیج بھیجے جنہیں گندم کے بیج کہا جاتا ہے، کہا اسے زمین میں ڈال دو۔ بھوک لگی ہے مولا، کہا زمین میں ڈالو۔ زمین میں ڈال دیے گئے، کہا آپ کیا کروں، کہا اسے پانی لگاؤ۔ پانی لگایا، گیہوں اپنی مقدار کی مدت میں تیار ہوا۔ کبھی آدم چاہتے ہیں وہ جو کلہ نکلا ہے، جو کوپل نکلی ہے اسے کھا لوں، رب فرماتا نہیں ابھی نہیں۔ تیار ہوا، اس کا کلر بدلا، کہا آپ کھا لوں، کہا ابھی نہیں۔ جب پک گیا کہا آپ اسے توڑ لیں، کہا آپ کیا کروں، کہا آپ پتھروں سے پیس لیں۔ کہا آپ کیا کروں، کہا آپ پس گیا تو اس میں پانی ملا لیں۔ کہا آپ تو کیا کروں، تو اللہ نے فرمایا اب اسے آگ جلا اور اس پہ پتھر رکھ کے اسے پھیلا کے سیک لے۔ تو ایک روٹی کھانے کے لیے پانی لگانا پڑا، ہواؤں کو لوریاں دینی پڑی، سورج کو حرارت پہنچانی پڑی، شبنمی کروں کو چہرہ بلانا پڑا، پھر سورج کی تپش اور ہوا کی سنسناہٹ نے اسے پکایا، اس کا پانی خشک کیا، اسے ٹھوس مادے کی شکل میں لے کے آیا، پھر اسے پیسا گیا اور پیسنے کے بعد پانی ملا کے اس کا خمیر تیار کیا گیا، پھر آگ لگائی گئی، اس آگ جلنے کے بعد پتھر پہ اسے رکھا گیا، اسے جلایا گیا، اور جب وہ روٹی بن گئی تب کہا کہ اب بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ اب دانتوں کی چکی نے اسے پیسا، اور جب وہ لعاب کے ساتھ مل کے حلق میں جانے کے قابل ہو گیا تو حکم دیا گیا کہ اب اسے چبا لو اور اسے کھا لو۔ تو ایک لقمہ کھانے کے لیے کتنی مشقت ہے، اور ہم اور آپ روٹیوں سے ہاتھ پوچھ کے، ہاتھ کا سالن روٹیوں سے پوچھ کے پھینک رہے۔ نبی آئے ہیں ستھرا کرنے کے لیے، نبی آئے ہیں پاکیزہ کرنے کے لیے، نبی آئے ہیں عزت دینے کے لیے، نبی آئے ہیں وقار دینے کے لیے، نبی آئے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے۔ اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ہوا یوں ہی رہے گی تو ہے فصل بہار، کہاں سے لاؤ گے اناریاں چمن کے لیے؟ ہوا یوں ہی رہے گی تو ہے نقیب بہار، کہاں سے لاؤ گے اناریاں چمن کے لیے؟ ہمارا حال یہ ہے ہم سچے مسلمان۔ بہرحال اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں، دنیا چیخ کے مر جائے، ہم جیسے ہزاروں مر جائیں چیخ کے، تب بھی کچھ نہیں ہو جائے۔ اللہ توفیق دے گا ہوگا تبھی، تو اس کی توفیق سے ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اسلام کا وہ پہلا چیپٹر جب نبی پہ پتھر برس رہے تھے، گالیاں دی جا رہی تھی، اور مصطفیٰ کا پورا بدن لہولہان تھا، جسم کا خون بہہ کے نالین مبارک میں جمع ہو گیا۔ اوپر سے جب قبیلہ بنو سقیف کے اوباش بچے اور جوان پتھر برسا رہے تھے، نبی تیزی سے دوڑے، نالین مبارک میں خون بھرا ہونے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی، سرکار زمین پہ آئے، اور زید بن حارثہ نے آپ کے اوپر اپنا جسم جھکا دیا تاکہ پتھر نبی کو نہ لگے، مجھے لگے۔ ایسے عالم میں ایک باغیچے میں سرکار کو پناہ لینی پڑی۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو میں ان قبیلہ سقیف کی پہاڑیوں کو
ملا کے پوری وادی کو رہنے والوں کو فنا کر دوں، تو مصطفیٰ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ میں نبی رحمت بن کے آیا ہوں، میں غضب کا پیغمبر نہیں ہوں، رحمت کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اور مجھے امید ہے یہ لوگ مجھے نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی اور میرا اسلام قبول کریں۔ لوگ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ وہ نہیں مانیں گے تو آنے والی نسلیں ضرور کہیں گی کوئی ایک آدمی تھا جو بات ہوتی تھی وہی سچی بات کہتا تھا۔ چونکہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں تو نبی کی سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں، کتنے لوگ برائیاں کرتے ہیں، خبر تو سب مل جاتی۔ کسی نے باجا بجایا، اس کے خلاف تقریر کر دی تو اس کے کلیجے میں درد ہو گیا۔ کسی نے ناجائز کام کیا، اسے ٹوک دیا تو اس کے پیٹ میں پانی ہو گیا۔ بھیا جو بات سچی ہوگی، شریعت کی ہوگی، ہمیں تو وہ کہنا ہے۔ کوئی عمل کرے تب، نہ کرے تب، ہو جانے۔ جوئے کی حرمت پہ تقریر کر دی تو جواریوں کو تکلیف، شراب کے حرام ہونے پہ تقریر کر دی تو شرابیوں کو تکلیف، ڈنڈی مارنے والوں کے خلاف تقریر کر دی تو انہیں تکلیف، بازار میں عورتوں کی بے پردہ گھومنے پہ تقریر کر دی تو عورتوں کو تکلیف، مزاروں پہ جانے والوں کو نماز نہیں پڑھتے ان کے خلاف کہہ دیا تو انہیں تکلیف۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں کس کی کہوں، آپ کی کہوں کہ اسلام کی کہوں؟ تو سب دنیا ناراض ہو جائے لیکن رسول اللہ ناراض نہ ہو، خدا ناراض نہ ہو، تو دنیا کی سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اور سب راضی ہو جائیں، اللہ اور رسول ناراض ہو جائے تو ہم سے بڑا بیوقوف اور ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا؟ تو بھیا راضی رہو یا ناراض، بات تو وہی کہیں گے جو سچی ہو۔ اور میرا مزاج یہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے شروع سے